اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو نئی کلاس میں ویلکم کرتی ہوں۔ آپ کلاس 7 میں آ گئے ہیں اور اب جو ہم کلاس 7 میں اسلامیات کی کتاب پڑھیں گے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم اسلامیات کی 7ویں جماعت کے لیے جو کتاب ہے جو خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ کی ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ نیا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے ہم فہرست اسباق کے بارے میں پڑھیں گے کہ ہم کون کون سے ٹاپکس جو ہیں کون کون سے اسباق جو ہیں وہ ہم کلاس 7 میں پڑھیں گے۔ پہلا ٹاپک ہے رسولوں پر ایمان، سیکنڈ عبادات، تھرڈ ٹاپک جو ہے وہ سیرت طیبہ سے ہے، اس کے 2 پارٹس ہیں، ایک پہلا پارٹ ہے شان رسالت اور ختم نبوت اور اس کا دوسرا پارٹ ہے فتح مکہ۔ 4th چیپٹر غزوہ حنین، 5th میانہ روی، 6th محنت کی عظمت، 7 حضرت عائشہ۔ اس کے بعد ہم تحریری صورتیں جو ہیں وہ پڑھیں گے۔ پہلی صورت ہمارے پاس سورہ زلزال ہے اور دوسری صورت ہے سورہ قاریہ۔ ان دونوں صورتوں کے ہم عربی الفاظ اردو معنی پڑھیں گے اور اسی طرح آیات کے تراجم بھی کریں گے اور اسی صورت سے متعلق سوالات جوابات بھی ہم پڑھیں گے۔ اب ہم اپنے پہلے ٹاپک پہ آ جاتے ہیں جو ہماری بک پیج نمبر 2 پہ ہے، سورہ زلزال، اور اس کے ہم الفاظ معنی بھی کریں گے، آیات کے تراجم بھی کریں گے اور صورت سے متعلق سوالات جوابات بھی کریں گے جس طرح ہم لوگوں نے پریویس کلاس میں کیا ہے۔ صورتیں جو ہیں وہ چینج ہو گئی ہیں لیکن جو اس کا طریقہ کار ہے وہ ایک ہی ہوگا۔ سورہ زلزال، سب سے پہلے اس کی ہم عربی پڑھتے ہیں۔ سورہ زلزال، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ جب بھی ہم کسی صورت کے بارے میں پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے اس صورت کے شان نزول کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ صورت جو ہے اس کے نازل ہونے کی وجہ کیا ہے۔ اب ہم لوگوں نے سورہ زلزال پڑھنی ہے اور وہ سورہ زلزال جو ہے مدنی صورت ہے اور اس صورت کی جو ہے کل 8 آیات ہیں۔ اب اس صورت میں جو ہے اس صورت میں 4 باتوں کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات قیامت کے دن کا سخت ترین زلزلہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ اس موت کے بعد دوسری زندگی جب آئے گی تو قیامت کا دن ہوگا اور وہ وہاں پر اس قیامت کے دن میں ایک سخت ترین زلزلہ جو ہے وہ واقعہ ہوگا۔ زمین کے جو سارے نشیب و فراز ہیں وہ سب برابر ہو جائیں گے، جو ان کے پہاڑ ہیں، جو عمارات ہیں اس پہ جو درخت ہیں وہ سب جو ہیں وہ ایک ہموار میدان بن جائیں گے اور زمین پوری کی پوری جو ہے وہ ایک صاف اور ہموار میدان کی طرح بن جائے گی اور یہ جو ہے یہ کہلایا جائے گا، یہ میدان جو ہے وہ میدان حشر کہلایا جائے گا۔ اس کے بعد جو اس صورت میں دوسری بات جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ زمین جو ہے زمین کا اپنی چیزوں کو باہر نکالنا اور انسان کے اعمال پر گواہی دینا، یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین میں دبے ہوئے سارے مردے جو وہاں پر مردے ہیں، روپیہ ہے، چاندی ہے، سونا ہے، وہ سب باہر جو ہے وہ اگل دی جائے گی، یعنی زمین اس کو اگل دے گی اور انسان جہاں بھی ہے اور جس شکل میں بھی ہوگا اس وقت اس کے جسم کے سارے اعضاء جو ہیں وہ جمع کر کے ایک مکمل انسان کی شکل میں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اس کے ساتھ اس کے دنیا میں کیے ہوئے اعمال نامے بھی باہر آ جائیں گے۔ جو کچھ بھی اچھا یا برا اس نے اس دنیا میں کیا ہوگا وہ سب اس کے کمپیوٹر میں ریکارڈ ہوتا جائے گا اور اب جب وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو یہ کمپیوٹر کی کتاب اس کے سامنے لائی جائے گی۔
ایک کیسٹ ریکارڈ کی طرح ہر چیز اس کے سامنے چلائی جائے گی۔ وہ اس وقت اپنی آنکھوں سے جو اس نے اچھے اور برے اعمال کیے ہوئے ہوں گے وہ سب دیکھے گا، اور جو اس نے اس دنیا کی زندگی میں کیے ہوں گے، اور اسی طرح اپنے کانوں سے وہ خود اپنی آواز سنے گا۔ تب وہ اپنی کسی بھی حرکت سے انکار نہیں کر سکے گا، اور اس وقت اس کے ہاتھ، پیر، آنکھ، کان سب گواہی دیں گے۔ جس طرح کے اس دنیا کے جو مقدمے ہوتے ہیں اس میں جو حکم جو وہ ہوتے ہیں جو سزاوار ہوتے ہیں جن کو سزا دی جاتی ہے، تو سب سے پہلے جج کے سامنے جو ہے وہ گواہی دی جاتی ہے، اور اس گواہی کے مطابق جو ہے اس کو سزا دی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بھی عدالت جو ہے وہ ہوگی تاکہ اس کو جزا اور سزا میں جو ہے وہ کوئی ناانصافی نہ ہو۔ اس وقت زمین اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول پڑے گی، یعنی یہ ایک بات جو ہے یہ ایک ناممکن بات ہے کہ زمین کیسے بول سکتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو زمین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بولے گی، اور ایک ایک انسان کے اعمال کی گواہی دے گی کہ کس وقت اور کہاں اس نے کیا 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 تھا۔ پھر انسان کو پتہ چلے گا کہ یہ تو وہی زمین ہے جس پر انسان نے بے فکری کے ساتھ سب کچھ کیا تھا، اور کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ یہ زمین بھی کبھی بول سکے گی۔ پھر انسان اپنے سامنے جو اس نے پیسہ جمع کیا ہے، جو سونا چاندی کے ڈھیر ہیں، وہ اس کو دیکھتا جائے گا بے بسی کے ساتھ اور حیرت کے ساتھ، اور وہ حیران ہوگا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے کہ جس چیز کے لیے دنیا میں ساری زندگی جو ہے وہ اس نے گزاری، اور ایک دوسرے کا خون کیا، اسی طرح ایک دوسرے کو دھوکہ دیا، اور ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے بعد ایک دوسرے کی غیبت کی، ایک دوسرے کے ساتھ برا سلوک کیا، وہی زمین جو ہے وہ اس کی گواہی دے رہا ہے۔ اور پھر انسان مر جائے گا، اور مرنے کے بعد وہ دوبارہ کیسے زندہ ہوگا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، اسی طرح انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، چاہے اسے مرے ہوئے کتنے 100 سال جو ہیں وہ گزر چکے ہوں، کتنی صدیاں گزر چکی ہوں، ایون ان کی ہڈیاں، ان کی گوشت، سب کچھ جو ہے وہ مٹی میں خاک ہو گئے ہوں، لیکن وہ بھی ان کو بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ سے انسانی شکل جو ہے وہ دے گا، اور وہ دوبارہ سے میدان حشر میں جو ہے وہ جمع ہوتے جائیں گے۔ تیسری بات جو ہے وہ کیا ہے، اس میں ذکر تیسری بات کا کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، یعنی گروہوں میں تقسیم ہونا۔ اس کے بعد کیا ہے کہ میدان حشر میں لوگ اپنی قبروں سے الگ الگ جماعتیں بن کر حاضر ہوں گے۔ مثلا دنیا میں تو ان کا جو ہے وہ مشکل وقت جو ہے وہ جو انہوں نے مشکل وقت گزارا وہ گزر گیا، لیکن اس روز ان کی مشکل جو ہے جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہوں گے ان کا کوئی مشکل جو ہے وہ نہیں ہوں گی۔ ایک جماعت اگر چوروں کی ہوگی، اور ایک جماعت جو ہے جو انہوں نے کم عمل کیے ہوں گے، کسی کو قتل کیا ہوگا، چوری کی ہوگی، کسی کو جو ہے وہ دھوکہ دیا ہوگا، تو وہ اب اللہ تعالیٰ سے بچ نہیں سکے گا۔ کیونکہ قیامت کا دن ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی بات جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں ہوگی، اور سب جو ہے وہ کیا ہوں گے، سب اپنی اپنی قطاروں میں ہوں گے، تاکہ انہوں نے جو زمین پہ اعمال کیے ہوں گے وہ مکمل طور پر اور تفصیلاً مفصل جو ہے وہ مفصل طور پر جو ہے وہ بیان کی جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں اسکول میں ہمارے پاس جو ہے وہ ہم اپنی کلاس کی قطار میں جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ ساری جو ہے یہ کیا ہے، یعنی اس دنیا میں ہی ہمیں کچھ نشانیاں ایسی ملتی ہیں، تو اسی طرح قیامت کے دن بھی انسان جو ہے وہ گروہوں میں ہوں گے، اور جس نے جس طرح کا عمل کیا ہوگا وہ اسی گروہ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے میدان حشر میں کھڑا ہوگا۔ اب جو چوتھی بات کا ذکر کیا گیا ہے وہ حساب کتاب کا مرحلہ ہے کہ انسان جو ہے جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی نہیں چھپ سکے گی، اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ بھی چھپ نہیں سکے گی، بلکہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا، اور ہر چیز کا
حساب کتاب ہوگا، ہر چیز کا حساب کتاب ہوگا، یعنی جو ہم نے اچھے اعمال کیے ہوں گے اس کا بھی ہمیں اجر ملے گا، اور جو ہم نے برے اعمال کیے ہوں گے اس کی ہمیں سزا ملے گی۔ اس لیے ہمیں اس دنیا میں چاہیے کہ ہم جو ہے چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی جو ہے وہ نہ چھوڑیں، اور چھوٹی سے چھوٹی برائی سے بھی اپنے آپ کو دور رکھیں۔ کیونکہ یہ گناہوں کا جو انبار ہے یہ ہمارے لیے جہنم کا ذریعہ بن جائے گا، ہم جو ہے ان گناہوں کی وجہ سے ہم جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو کیا ہے، ہم نے اس طرح سورہ زلزال میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی قیامت کے بارے میں بتا دیا ہے کہ قیامت آئے گی تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ نیک عمل کرنا ہے، آپ لوگوں نے برے اعمال سے دور رہنا ہے۔ اب دوبارہ سے تھوڑا سا ہم اس کو ریکیپ کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس جو پہلی بات کا ذکر ہے وہ قیامت کے دن کا ذکر ہے کہ جب زمین سخت زلزلے سے ہلا دی جائے گی، یعنی اس سورت کا نام سورہ زلزال اس لیے ہی ہے کہ زلزال کا مطلب ہے ہلا دینا، وہ ہم ابھی الفاظ معنی میں پر ہم پڑھیں گے۔ پھر دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ ساری ٹوٹ پھوٹ جائیں گی، اور جو دنیا کا نظام جو ابھی ہمیں دکھائی دیتا ہے، جو ہر کام جو ہے وہ اپنے مقررہ وقت پر ہوتا ہے، سورج جو ہے وہ اپنے مقررہ وقت پر نکلتا ہے، اسی طرح چاند جو ہے وہ اپنے وقت پر جو ہے وہ نکلتا ہے، تو دن بھی آتا ہے، اسی طرح رات کا بھی وقت ہوتا ہے، تو یہ سارا نظام جو ہے وہ یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا۔ اور اس کی وجہ سے یعنی جب انسان اپنی آنکھوں سے اس سارے کاموں کو ہوتے ہوئے دیکھے گا تو وہ بہت حیران ہوگا کہ اس زمین کو جو ہے اس کو کیا ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسری بات آئی ہے وہ زمین کا اپنی چیزوں کو باہر نکالنا ہے کہ قیامت کے دن زمین اپنا سارا بوجھ جو ہے وہ نکال دے گی، جو کچھ زمین پر ہو چکا ہے وہ اللہ کے حکم سے وہ ساری خبریں زمین جو ہے وہ بیان کرے گی۔ زمین کے اندر جو خزانے ہیں، جو مردے ہیں، وہ سب نکال دیے جائیں گے، اور یہ سب کچھ کیوں ہوگا؟ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوگا، اور زمین جو ہے وہ ہموار میدان بن جائے گی، اور وہ میدان حشر جو ہے وہ بن جائے گی۔ گروہوں میں تقسیم ہونا، قیامت کے دن انسان جو ہے وہ گروہوں میں تقسیم ہو کر زمین سے نکلیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ گروہوں میں تقسیم ہوں گے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہر ایک اپنے اعمال کے مطابق جو ہے وہ اس گروہ میں شامل ہوگا، تو وہ گروہوں کی شکل میں زمین سے جو ہے وہ میدان حشر میں جمع ہوں گے، اور ہر انسان جو ہے وہ میدان حشر میں جمع ہو کر اپنے اعمال کا حساب دے گا۔ جب حساب کتاب کا مرحلہ آئے گا تو انسان جو ہے جنہوں نے اس دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں گے وہ بھی اس کو دیکھ لے گا، اور جس انسان نے دنیا میں برے اعمال کیے ہوں گے وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ اب اس صورت میں ذکر ہوا ہے کہ جس نے ذرہ برابر، یعنی ایک ذرہ جو ہے جس طرح مٹی کا ایک چھوٹا سا ذرہ ہوتا ہے، تو جس انسان نے اس ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اس کا بھی پتہ چل جائے گا، اور جس انسان نے اس ذرے کے برابر برائی کی ہوگی اس کو بھی اس بات کا پتہ چل جائے گا۔ اور پھر قیامت کے دن انسان جو ہے وہ کوشش اس کی یہی ہوگی کہ کس طرح ہمارے اچھے اعمال جو ہیں وہ ہمارے اچھے اعمال جو ہے اس عمل نامے میں شامل ہو جائیں، تاکہ ہم جہنم کی آگ سے، دوزخ کے عذاب سے ہم بچ جائیں۔ اور اس وقت انسان جو ہے وہ افسوس کرتا رہے گا کہ کاش ہم نے اس دنیا میں جو ہیں وہ اچھے اعمال کیے ہوتے، اس دنیا میں جو ہمارا وقت تھا، کم وقت تھا، ہم نے اس کم وقت میں اچھے اعمال کیے ہوتے تو آج ہمیں جو ہے وہ جنت جو ہے وہ میں ڈالا جاتا، ہم دوزخ کے عذاب سے بچ جاتے۔ کیونکہ دوزخ کا عذاب جو ہے وہ سخت ترین عذاب ہے، یعنی اس دنیا کی دوزخ کی آگ جو ہے وہ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ جو ہے وہ گرم ہے۔ اور پھر اسی طرح جو ہمارے پاس دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، لیکن جو وہاں دن ہوگا، یعنی اس کے بعد اعمال نامے جب جمع ہونے کے بعد جو قیامت کا دن ہوگا، اور اس کے بعد جو سزا اور جزا کا دن ہوگا، وہ دنوں کی وہ ڈیوریشن جو ہے وہ بھی زیادہ ہوگی۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں، اپنی قرآن کی صورت میں ہی انسان کو اچھے اعمال کرنے کا جو ہے وہ بتا دیا ہے، انسان کو جو ہے وہ قیامت کے بارے میں بتا دیا ہے کہ قیامت کا دن آئے گا
تو اس کے لیے پہلے سے آپ اس دنیا میں جو ہے وہ تیاری شروع کر دیں، پہلے سے ہی آپ اپنے آپ کو اس کے لیے اس سارے کاموں کے لیے جو ہے وہ تیار رکھیں۔ آپ کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں اور کوشش کریں کہ آپ کم سے کم جو ہے وہ برائی کریں، یعنی انسان ہے جب برائی ہوتی ہے تو آپ استغفار کر لیا کریں اور اس کے بعد آپ دوبارہ نیکی کی طرف متوجہ ہو جایا کریں۔ اب آپ کے پاس سورہ زلزال میں نے آپ کو پڑھا دی، اس کا شان نزول میں نے آپ کو بتا دیا۔ امید ہے کہ آپ کو اس ٹاپک کی جو ہے وہ صحیح سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہم نے اس ٹاپک میں کوئی ریٹن ورک جو ہے وہ ہم نے کاپی پہ نہیں کرنا، یہ جسٹ آپ لوگوں کا لیکچر ہے جو آپ لوگوں نے غور سے سننا ہے، اس کو ذہن نشین کرنا ہے، تاکہ جب آپ کا نیکسٹ کوئی اور کام ہو، کوئی اور ٹیسٹ ہو تو آپ لوگوں کو اس کام کو حل کرنے کے لیے آسانی ہو۔ اب آج کا ہمارا ٹاپک ختم ہو گیا، اب انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ہم دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے اور ہم آپ کو نیکسٹ ٹاپک پڑھائیں گے۔ اللہ حافظ۔